ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین کوئی مانے یا نہ مانے، تحریک انصاف کے انتخابات میں کامیابی کے بعد حمزہ شریف کا جانا اور چودھری پرویز الہی کا آنا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ اس دوران تحریک انصاف قیادت جنرل الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا زور جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور جو ہیں اپنا پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب، انہوں نے بمانگ دوحل اعلان کر دیا ہے کہ جنرل الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ کیا جنرل الیکشن وقت پر ہوں گے یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور اس دوران جو اقتدار کے لیے کشمکش ہے، جو محاذ آرائی ہے، جو کشیدگی ہے، وہ یوں ہی چلتی رہے گی اور اس کے ملک اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دو مہمان گرامی کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے۔ اس میں سینئر کالم نگار، تجزیہ کار اور ماہر قانون جناب آصف عنایت بٹ صاحب ہیں۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے دوسرے مہمان سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب فیصل درانی صاحب ہیں۔ آج کل جو ہے وہ شائن ٹی وی پہ جو ہے وہ بطور ایم ڈی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ان دونوں کا مشکور ہوں۔ آصف صاحب، سیاست جو ہے وہ لازمی بات ہے، ہر روز اپنا رنگ بدلتی ہے اور ہر روز ایک نئی خبر، نئی بات کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ آج کی جو بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جو ہی تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، اس کے بعد عام طور پہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ جاتے ہوئے اور چودھری پرویز آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا کچھ اور کوئی آپ اس کے حوالے سے تبدیلی دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ تجزیہ وہاں ہوتا ہے جو بات سیدھی چل رہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ آئین کی سپرامیسی ہوتی تو شاید یہ سوال بھی نہ ہوتا۔ یہ سوال اس وقت پیدا ہوا جب آئین کی سپرامیسی، سول سپرامیسی کو سنب کیا گیا اور دوسرے فیصلے مسلط کیے گئے، لہذا آپ نے یہ سوال کر دیا۔ بظاہر تو ان الیکشنز کے بعد جن میں کامیابی بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ 15 یا 20 سیٹیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھیں، اور جیسے بھی آئے 2018 میں انہی کی تھی۔ ان میں سے 5 سیٹیں انہوں نے لوز کی، میرا یہ کہنا ہے۔ اور دوسرا، جب وہ پہلے میں اس بیک گراؤنڈ کو میں کلیئر کر دوں، جب وہ کینڈیڈیٹ جو 3.25 سال ایم پی اے رہے اور ڈیلیور نہ کر پائے، وہ گناہ بھی ان کے سر تھا، اور بدلنے والی حکومت آگے اور مشکل حالات لے آئی، وہ بھی ان کے سر آیا۔ لہذا یہ وہ گھوڑے تھے جن کو 2 طرفہ مار پڑی، پرانی حکومت کی جو 2-4 مہینے پہلے فارغ ہوئی، اور موجودہ حکومت کے سنبھلتے جو مہنگائی ہوئی اس نے بھی یہ کام دکھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کا شور زیادہ ہے۔ اب آگے چل کے جو الیکشن آئیں گے ان میں کیا ہوتا ہے یہ اب اس وقت دیکھیں گے۔ اب 2-3 باتیں ہم سن رہے ہیں، اگر آپ ایک پرنسپلی بات سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ ان کی پرویز الہی صاحب کی سیٹیں زیادہ ہیں، لیکن جب طریقے اختیار ہوتے ہیں، جیسے زرداری صاحب نے حمزہ شہباز صاحب کو منع کر دیا کہ جی آپ استعفیٰ نہ دیں، اس میں کچھ لوگوں کے بیمار ہونے کی، کچھ لوگوں کے ایبسنٹ ہونے کی باتیں سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ آئینی سوال کریں، کوئی قانونی سوال کریں، تو بات یہی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئی۔ لیکن اگر آپ اس ملک میں جو بند لفافوں میں پیغامات بدل جاتے ہیں، ہسٹری بھری پڑی ہے، ہمارا ملک کوئی واقعات کی تاریخ نہیں ہے، یہ سانحات کی تاریخ ہے۔ اچھا فیصل صاحب، جیسا کہ عنایت بٹ صاحب نے کہا، آصف عنایت بٹ صاحب نے
اس ہمیں ایسے ان کی تاثرات سے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی جو عام طور پہ ایک ہوا چلی ہے اور عام طور پہ جو عوام میں ایک تاثر ہے کہ یہ الیکشن جو تھے وہ شفاف تھے، بغیر دھاندلی کے تھے اور عوامی فیصلہ آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی عوامی فیصلہ آیا ہے یا پھر وہی بات ہوئی ہے جو پہلے ہوئی تھی، پہلے عیاں ہوتی تھی اب پس پردہ ہوئی ہے اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ بھی عوامی نہیں بلکہ سیاسی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے شاہد صاحب کہ اگر آپ تاریخ پاکستان کی اٹھا لیں تو جب فاطمہ جناح اور ایوب خان کا آپس میں مقابلہ تھا تو سیاست دانوں میں منافقت وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ جب میاں برادران آ گئے 1985 میں، تو 1985 میں آ کے تو پھر نہ صرف بریف کیسوں کی سیاست شروع ہو گئی بلکہ لوگوں کو چھانگا مانگا لے جایا گیا، لوگوں کو مری لے جایا گیا، اور پھر منافقت جو ہے وہ ایک عروج پر پہنچ گئی. اگر آپ بات کرتے ہیں موجودہ سیاست کی اور موجودہ جو 20 سیٹوں کی، جس طرح میرے انتہائی قابل احترام بھائی آصف صاحب نے کہا ہے، اس میں سے میں ایک بات ضرور مینشن کرتا چلوں کہ یہ جو 20 سیٹیں تھیں اس میں سے 11 لوگ ایسے تھے جو آزاد تھے اور آزاد الیکشن جیتے تھے، اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے جس طرح آصف بھائی نے بتایا، اور اس کے بعد وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے، اور باقی اس طریقے سے 3 سیٹیں جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون نے لوز کی ہیں. اب آتے ہیں بات کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اس وقت کیا پرویز الہی صاحب اور خاص طور پہ جو حمزہ شہباز کا مقابلہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کو سامری جادوگر کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری، لوگ تو کہتے تھے نا کہ خریداری کے ماہر، گھوڑے خریدنے کے ماہر جو ہیں وہ شریف برادران ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب اگر یہ خریداری نہ کرتے اور سندھ ہاؤس میں ایم این ایز وغیرہ جو ہے ان کو پناہ نہ دیتے تو کبھی بھی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی. اور دوسری بات صرف یہ ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب آئے تو انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چودھری شجاعت صاحب، دیکھیں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں، اس وقت جو مسلم لیگ کاف ہے نا جی، وہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں چودھری شجاعت کے نام پہ. چودھری شجاعت کے پاس مسلم لیگ کاف کے ہیں 10 ووٹ. اب اگر چودھری شجاعت اوپر سے کچھ اور کہیں، دیکھیں منافقت کیا ہوئی نہیں، کیا چودھری شجاعت نے پہلے منافقت نہیں کی؟ کیا قومی اسمبلی میں چودھری سالک اور چیمہ صاحب جو ہیں وہ علیحدہ نہیں ہو گئے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ نظر کچھ آتا ہے، ہوتا کچھ ہے. تمام دانشوروں کے جو تجزیے تھے وہ موجودہ الیکشن میں غلط ہو گئے، اس کی وجہ صرف اور صرف، یعنی ایون کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ یہاں پر ایسا وہ منہ زور گھوڑا ہے جس کو آج تک کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکا. تو اب وہ 10 ارکان جو ہے نا بیسیکلی کردار ادا کریں گے، وہ 10 ارکان. اور کیا چودھری شجاعت واقعی دل سے اپنی فیملی کے چودھری پرویز الہی کو جتانا چاہتے ہیں؟ پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جیت جائیں گے، ادروائز مجھے نہیں لگتا. کیونکہ دیکھیں اس وقت 188 ارکان جو ہے نا وہ ان کے پاس ہیں، 188 ان کے ہو چکے ہیں، اور 179 جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے پاس ہیں. برتری تو ان کو حاصل ہے، لیکن کیا جو 10 ارکان جو ہیں، اگر 10 ارکان اپوزیشن سے نکال دیے جائیں وہ پھر 178 ہو جاتے ہیں. اچھا کیا بات ہے آصف عنایت صاحب کہ ہم بات جب کرتے ہیں شفاف الیکشن کی، ہم بات کرتے ہیں ووٹ کی، ہم بات کرتے ہیں ووٹر کی، تو جب یہ بات ہوتی ہے تو آپ نے جیسے بیانیہ عمران خان کے بیانیے کو پہ اعتراض کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، اسی طرح یہ مسلم لیگ نے ایک بیانیہ ہارنے کے بعد بنایا ہے کہ یہ ووٹ جو تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو نشستیں تھیں یا یہ جو لوگ تھے یہ پی ٹی آئی کے تھے. اور دیکھیں جب آپ کسی کی وفاداریاں جو ہیں وہ خریدتے ہیں یا ان کی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کو اپنا ٹکٹ دیتے ہیں تو یہ بات یا اعتراض یا یہ بیانیہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے تھے. جب جس کے سینے پہ سٹیکر جس کا لگ گیا وہ اس کے تھے، اور جب اس کے تھے تو ہار بھی اس کی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ موجودہ قیادت نے یہ تو بڑا اچھا تاثر دیا اور کہ ہم لوگ اس شکست کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہارے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا. یہ دل سے تسلیم نہ کرنے کی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم یہ جو آپس میں بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کا آنا ٹھہرا ہے یا حمزہ شہباز کا، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کی، جس کا فیصل صاحب نے ذکر کیا کہ جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز ہو گیا. ایک طرف ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم واقعی ہارے ہیں اور ہم سٹیپ ڈاؤن کر کے دوسرے کو موقع دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جوڑ توڑ کی سیاست یوں ہی چلتی رہے گی
اور ہم یہ بیانیے جو ہم بیانیے کی سیاست آج کا نیا جو کہ ہم بیانیے کی سیاست ہی کرتے رہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا، میں آپ کو تو نہیں، معافی چاہتا ہوں اپنے جی ناظرین کو. شکار بہترین شغل گنا جاتا ہے جی. اور برسات کے موسم ہو، کوئی موسم ہو، لوگوں کے مختلف مشاغل ہیں، کوئی کبڈی، کوئی باڈی بلڈنگ، کوئی کچھ، لیکن شکار کو بڑی حیثیت تاریخی طور پر حاصل ہے. تو شکار میں شیر کا شکار لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں اس کی لگا دیتے ہیں پوری کھال اتار کے کہ یہ شیر ہمارے فلانے دادا نے مارا تھا. تو گویا شیر کا شکار جب انسان کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین مشغلہ ہے. لیکن اگر شیر پنجہ مار دے، میں شیر انتخابی نشان کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، اگر اس کے جبڑے میں انسان آ جائے تو شیر کی درندگی ہے، انسان کا مشغلہ ہے. اسی طرح جب آصف علی زرداری صاحب سیاست کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ میری سیاست ہے. جب ان کے ساتھ سیاست ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی ہو گئی، مجھ پہ مقدمے بنا دیے گئے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ کیس غلط پڑا ہے. تو جب ہم، بلکہ میں ایک یہاں پر مرزا غالب سے پہلے شاعر ہوئے ہیں مرزا عبد القادر بیدل، بڑے فقیر آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ مقلد سب سے پہلے اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے. یہ جب تک ہم مقلد رہیں گے، مقلد میں کسی اولیاء اللہ کا مقلد ہونے کی بات نہیں کرتا یا اپنے اسلاف کے مقلد ہونے کی بات نہیں کرتا. یہ جو اندھا دھند تقلید ہے یہ ہمیں اس کھائی میں لے گئی ہے، اور اس پر ہمارا کھلواڑ جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم انڈین فلم گجنی کا کردار ہے کہ یہ ہر 10 منٹ بعد بھول جاتے ہیں، اور یہ بھولنا واقعی ہمیں بہت دفعہ ہمارا رستہ خراب کر چکا ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کل کوئی کیا تھا، کس کی بات میں کتنا وزن ہے. اور بات چونکہ درانی صاحب بہت سینئر آدمی ہیں، بڑے لرنرڈ آدمی ہیں، میں ان کو زیادہ موقع دینا چاہوں گا، ورنہ اس ٹاپک پر جو شاہد ندیم بھائی نے بات کی ہے اس پر میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. اس لیے کہ یہ بات کہنی کہ اب یہ جو شروع ہو گئی ہے سیاست، انہوں نے کہا جی ہم قبول کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نون لیگ جب صحیح بھی آ رہا کرتی تھی تب بھی قبول نہیں کرتی تھی شکست کو، اور ووٹ کی پرچی سے میرا ایمان اس دن اٹھ گیا تھا جس دن بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 18 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں بٹھایا گیا تھا. اس وقت 9 کروڑ 10 کروڑ عوام تھی اور اس میں سے 8 کروڑ کوئی اس کے ساتھ ہوں گے. تو جب فیصلے نتائج بنتے چلے جائیں تو لوگوں کا ووٹ پر اعتبار نہیں رہتا، اور پھر جب سمجھوتے اس صورت پہ کیے جائیں کہ اقتدار کی سیاست کی جائے تو پھر مزید اعتبار بگڑتا ہے. تو آج میں یہ تھوڑا سا گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی. میں تو آج بڑے دکھی دل کے ساتھ آیا ہوں کہ یار یہ کدھر جائے گی مہنگائی. کیا یہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے پوش علاقوں میں جب ڈکیتیاں شروع کر دیں گے تو پھر حکومت کا کہنا ہے کہ ووٹ اور ووٹر کو جب تک عزت نہیں دی جائے گی، جب تک صرف ہم سیاست کرتے رہیں گے، عوام کا خیال نہیں کریں گے، تب تک نہ اس ملک میں کوئی بہتری آئے گی، نہ ہی ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا. یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا وقت. ناظرین ہم بریک پر جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.